बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत फलीम है। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त सस्पेंस से भरपूर एक हॉरर फिल्म चलाई जा रही है और इस फिल्म को मुफ्त में पूरे पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम को दिखाया जा रहा है। और इस फिल्म का जो हीरो है उसका भी समझ नहीं आ रहा वो कौन है, और इस फिल्म के अंदर विलन कौन है उसके बारे में बड़ी कयास सराइयां हो रही हैं। और इस पूरी फिल्म के अंदर अचानक से रेशमा ने भी एंट्री अपनी कर दी है। इसकी तफसील आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बहुत ही बड़ा ग्रैंड किस्म का अलायंस जो है वो तश्कील दे दिया है। दमादम मस्त कलंदर होने वाला है। कौन कौन सी जमातें शामिल हैं और जो इजलास का एलामिया जारी किया गया, इस इजलास में किन चीज़ों के ऊपर इत्तेफाक हुआ है वो बड़ा ख़तरनाक है। उसके अंदर कुछ शिकें ऐसी हैं जो बराह रास्त है और बड़ी ख़तरनाक है। ये भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में दोबारा से खबरें आ रही हैं कि अंदरूनी इख्तलाफात इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि एक तो अलीमा खान साहिबा पिछले 1 से डेढ़ दिन के अंदर नज़र नहीं आई, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। अलीमा खान साहिबा नज़र नहीं आई। दूसरी बात यह है कि शेर अफजल खान मरवत के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन उठ गए हैं और इत्तलात हैं कि इमरान खान साहब ने फोकल पर्सन से हटा दिया है। मरवत साहब से जो मेरी खुद बात हुई है वो भी तफसील में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और आज चंद घंटे के बाद जो है 11:30 बजे, अभी चंद घंटे बाकी, 2 ढाई घंटे रह गए हैं। इसके बाद आप देखेंगे इसके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर 6 जजेस के खत के मामले के ऊपर बड़ी आम समात होने जा रही है। अब व्लॉग की तफसील की तरफ बढ़ते हैं। और तफसील की तरफ बढ़ने से पहले एक वही गुजारिश आप लोगों से कि चैनल को सब्सक्राइब करें। तफसील की तरफ बढ़ते हैं, यहीं से शुरू करते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो बड़ी इंपॉर्टेंट समात होने जा रही है, सो मोटो काजी फाइज ईसा साहब ने अपना पहला सो मोटो लिया है। और ये जो समात होने जा रही है 6 जजेस के उस खत से मुतालिक है जिसके अंदर ये बताया गया था कि अदलिया में मुदाखलत है, जजेस पर दबाव है, मन मर्जी के फैसले लिए जा रहे हैं धमकी और धौंस के जरिए से। अब मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट जब ये समात करेगी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत जो अवाम का एक मुतालबा इस केस को लेके है वो ये कि इसकी ओपन समात होनी चाहिए। पता चलना चाहिए कि इस समात के अंदर कौन कौन से लोग मुलविस हैं, किन के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है, ताकि जो कयास सराइयाँ हो रही हैं वो भी ख़त्म हो और जो इंसाफ होगा वो भी अवाम के सामने आए। मगर इत्तलात हैं कि किसी भी किस्म की कोई ऐसी हरकत नहीं की जाएगी जिससे पूरा एक सच अवाम के सामने आ जाएगा। इसके मामले को लेकर पूरे पाकिस्तान में जो एक हॉरर फिल्म चलाई जा रही है, ज़रा उसकी तरफ आते हैं। इसकी तरफ भी मैं आऊँगी, लेकिन ये जो मूवी है, ये जो सस्पेंस डाला हुआ है इस मूवी के अंदर, आप ज़रा सोचिए। एक अचानक से मूवी के अंदर ये पूरा सिस्टम है कि जी खत चला गया और एक सो मोटो हो गया, उसके ऊपर समात होनी है। फिर उस समात के होने से चंद घंटे पहले इस्लामाबाद के तमाम जजेस के पास जो है एक खतरनाक मोहलक किस्म का पाउडर उनके पास भेज दिया जाए जिससे इन्फेक्शन होगा, और हुआ भी। और इसमें जस्टिस आमिर फारूक साहब भी शामिल है जिनको ये भेजा गया। अब इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये देखना है कि खत रेशम जिनकी तरफ से लिखा गया वो खातून है या मर्द है। अब ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गई। अब ये कौन है रेशमा या रेशम जिन्होंने खत लिख डाला है और अचानक से खत उस समाज से पहले लिख डाला है जिसके अंदर ये फैसला होगा कि हमारी अदलिया आज़ाद है या नहीं, हमारा चीफ जस्टिस आज़ादी के साथ इस सो मोटो के ऊपर समात करता है या नहीं करता। ये वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मगर पूरे पाकिस्तान के अंदर एक सस्पेंस फैला हुआ है। आपको लगता ही नहीं है कि आप एक जमहूरी दौर के अंदर बसते हैं, आपको लगता ही नहीं कि आप एक जमहूरी मुल्क के अंदर बसते हैं जहाँ पर जमहूरियत पनपते हुए आप देखना चाहते हैं, मगर वहाँ पर मुदाखलत भी है, वहाँ पर सख्ती भी है, वहाँ पर धमकी भी है और वहाँ पर दबाव भी है। और यही वो चीज़ें हैं जिनकी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इशारा करती रही। और इमरान खान के मौक़िफ़ की तायीद भी हुई है और जीत भी हुई है कि इमरान खान ने ये जो बात की थी कि उनके केसेस को मेरिट के ऊपर लेकर नहीं चला जाता और पाकिस्तान के अंदर जो है हर बड़े मामले के ऊपर एक मुदाखलत है, ये इमरान खान का मौक़िफ़ था। ये अब दुरुस्त साबित हो रहा है, बड़ी हद तक दुरुस्त साबित हो रहा है। अब इस वक्त जो है इस समात से पहले जो एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डेवलपमेंट है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये पहले ही बता दिया था कि वो बहुत सारी सियासी जमातों के साथ बातचीत कर रहे हैं और वो ये कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त एक ग्रैंड अलायंस जो है वो तश्कील दिया जाए। इसमें हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब होती हुई नजर आती है। इस ग्रैंड अलायंस में जो चंद घंटे पहले मुकम्मल तौर पे अपनी एक शक्ल इख्तियार कर गया है,
اس میں جماعت اسلامی شامل ہے، اس میں مجلس وحدت المسلمین شامل ہے، پی ٹی آئی اس کے اندر خود شامل ہے، عوامی نیشنل پارٹی شامل ہے، اور پختونخوا ملی عوامی پارٹی جو ہے وہ اس کے اندر شامل ہے۔ جو انہوں نے اپنے اجلاس کے بعد ایک پریس ریلیز آپ کہہ دیتے ہیں یا آپ اعلامیہ کہہ دیتے ہیں، جو چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں وہ موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ اس کے اندر ایک تو عمران خان صاحب کے کیسز کے حوالے سے بات کی گئی، اس کی مذمت کی گئی، کارکنان کی گرفتاری کی مذمت کی گئی، عدلیہ کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ مگر جو خطرناک قسم کا پیرا ہے وہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتی ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ پی ٹی آئی کا موڈ کیا ہے، تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ اب عید کے بعد ہونے کیا جا رہا ہے۔ عید کے بعد کی صورتحال بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھتی ہوں۔ اس میں جو اجلاس کے اندر چیزوں کے اوپر اتفاق پایا گیا ہے ان تمام گرینڈ الائنس میں شامل جماعتوں کی طرف سے، یہ 6 جماعتیں انکلوڈنگ پاکستان تحریک انصاف یہ کہتے ہیں، جو اس کا خطرناک پیرا مجھے لگتا ہے وہ یہ کہتے ہیں، جمہوریت اور ریاست کا نظام اب فوجی مداخلت کی وجہ سے مکمل طور پہ مفلوج ہو چکا ہے۔ اب ذرا غور کریں، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ فوج کی مداخلت ہے جس کی وجہ سے ہمارا سسٹم کریش کر رہا ہے، بیٹھ گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ فوجی جرنیلوں کے غیر آئینی بالادست سیاسی کردار اور مداخلت کی وجہ سے عوام اور ریاست میں خوفناک فاصلے پیدا ہو گئے ہیں۔ عوام کا غصہ اب اس سطح پر پہنچ گیا ہے کہ سیاسی قیادت نے آئین کی بالادستی اور جمہوریت کی بحالی کے لیے کردار ادا نہ کیا تو ملک کے لیے مستقبل کے لیے بڑے خطرات پیدا ہو جائیں گے۔ جن خطرات کی طرف یہ 6 جماعتیں اشارہ کر رہی ہیں ان خطرات کی طرف ہم آلریڈی بڑھ چکے ہیں۔ ہماری اکانومی مکمل طور پہ بیٹھ گئی ہے، آئی ایم ایف کے سامنے ہم گھٹنے ٹیک چکے ہیں، عام آدمی کی زندگی برباد ہے، مہنگائی ہے، مہنگائی کا طوفان ہر روز ایک نیا پہاڑ توڑتے ہیں عوام کے اوپر، اور یہ کہتے ہیں کہ جہاں سے نچوڑ کے بھی نکالنا پڑا نکالا جائے گا، مگر سیاست وہ بھی کسی طور نہیں بیٹھ رہی، سٹیبل ہو ہی نہیں رہے۔ اب عید کے بعد کا یہ پلان ہے کہ پوری پاکستان تحریک انصاف اور یہ تمام سیاسی جماعتیں مل کے گرینڈ الائنس جو ہے وہ عید کے بعد جلسے بھی کرے گا، جلوس بھی کرے گا، ریلیاں بھی کرے گا۔ اب جو شیر افضل مروت صاحب سے بات ہوئی ہے، مروت صاحب نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ہمارا مکمل طور پہ یہ پلان ہے کہ ہم دھرنے کی طرف جائیں گے۔ اس وقت ایک اور بڑی کامیابی، ایک اور بڑا سنگ میل ہے جو پی ٹی آئی نے عبور کیا ہے مگر اس کے اوپر تنقید ہو رہی ہے، وہ یہ ہے کہ شیر افضل مروت جو ہے انہوں نے 30,000 کے قریب جو ہے وہ ٹائیگر فورس کہہ لیں، آپ اپنے جگرے والے بندے کہہ لیں، جگرے والے نوجوان کہہ لیں، ان کے لیے ایک تقریب کے اندر یہ کہا تھا کہ مجھے 30,000 لوگ ایسے چاہیے تو عمران خان بھی رہا ہو جائے گا اور ہمارے قیدی بھی باہر نکل آئیں گے اور ہمارا مینڈیٹ ہمیں واپس مل جائے گا۔ 10,000 ایسے لوگ ہیں جو سوشل میڈیا کی ٹیم کی حیثیت سے شیر افضل مروت نے اس وقت بھرتی کیا ہے، جن میں سے 5,000 کا تعلق خیبر پختونخوا سے اور 5,000 دوسرے جگہوں سے تعلق ہے ان لوگوں کا۔ 10,000 بندے اکٹھے کیے ہیں۔ اب شیر افضل مروت کے خلاف پی ٹی آئی کے اندر سے آوازیں کیوں اٹھ رہی ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیر افضل مروت وہ سب کام کر رہے ہیں جو دیگر لوگ کرنے میں ناکام رہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس یا عمران خان صاحب کے پاس بہت بڑے بڑے نام ہوں گے، مگر شیر افضل مروت نے عمران خان کے موقف کی تائید بھی کی اور لوگوں کو بھی بتایا کہ خان صاحب کا موقف کیا ہے۔ کچھ دیر کے لیے فرض کر لیتے ہیں جو شیر افضل مروت پہ الزام ہے، کچھ دیر کے لیے فرض کر لیتے ہیں یہ جو بات کی جاتی ہے کہ شیر افضل مروت جو ہے وہ عمران خان کا وفادار نہیں ہے یا عمران خان کے متبادل کے طور پہ پارٹی کے اندر لانچ کروایا گیا ہے، اوپر سے آسمان سے ٹپکایا گیا ہے۔ اگر ایسا ہو تو مروت کوئی وہ کام نہ کرے جس سے عمران خان صاحب کے موقف کی تائید ہوتی ہے، اور اگر ذرا سا بھی شک شبہ ہوتا تو عمران خان خود بھی مروت کو جو ہے وہ فوکل پرسن مقرر نہ کرتے۔ اب کل سے ایک اور بحث چل رہی ہے کہ جی شیر افضل مروت کو 48 گھنٹے پورے نہیں ہوئے تھے تو انہیں فوکل پرسن کی لسٹ سے ہٹا دیا گیا۔ دو رائے چل رہی ہیں اس وقت، اور پی ٹی آئی آفیشیل کی طرف سے انفارچونیٹلی بدقسمتی سے اس کے اوپر کوئی ری ایکشن نہیں آیا، مگر میں آپ لوگوں کے سامنے حقیقت رکھتی ہوں۔ 3 آدمی عمران خان صاحب کی طرف سے فوکل پرسن مقرر کیے گئے تھے، اس میں بیرسٹر گوہر تھے، عمیر نیازی تھے اور شیر افضل خان مروت تھے۔ پھر یہ خبر آئی کہ 48 گھنٹے نہیں گزرے عمیر نیازی کو ہٹا دیا گیا اور شیر افضل مروت کو ہٹا دیا۔ میرا نہیں خیال کہ عمران خان اتنا جلدی میں کوئی فیصلہ لے رہے ہیں یا اتنا پریشر میں آ کے کوئی فیصلہ اپنا تبدیل کر رہے ہیں۔ ابھی 3 لوگ جو ہیں یہ موجود ہیں، یہ فوکل پرسن ہیں، مگر پی ٹی آئی کے اندر سے لوگوں کے ذریعے سے اس چیز کو، اس ایجنڈے کو، اس تاثر کو پھیلایا جا رہا ہے کہ مروت جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے عمران خان صاحب کے لیے۔ اگر عمران خان کے لیے مروت قابل قبول نہ ہوتا تو عمران خان کبھی بھی اسے فوکل پرسن مقرر نہ کرتے۔ اگر کر دیا ہے تو وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ دباؤ ہو ان کے اوپر کسی بھی قسم کا اور وہ مروت سے پیچھے ہٹ گئے ہوں۔ اس وقت ایک ایڈیشن ہوا ہے اور اس ایڈیشن کے اندر شبلی فراز کو شامل کیا گیا ہے اور عمر ایوب صاحب کو کیا گیا۔ شبلی فراز صاحب جو ہیں
وہ عمران خان صاحب کے بہت پرانے ساتھی ہیں، اور جہاں تک عمر ایوب کا تعلق ہے تو ان کو شامل کرنا ناگزیر اس لیے بھی تھا کہ عمر ایوب اس وقت اپوزیشن لیڈر جو ہیں وہ بن چکے ہیں نیشنل اسمبلی کے اندر، اور جو پی ٹی آئی کے بھرپور آواز اٹھانے میں جو رول ہوگا وہ انفیکٹ عمر ایوب صاحب پلے کریں گے۔ تو مروت صاحب کے خلاف جو ہے یہ پروپیگنڈا چل رہا ہے، اور تب تک اس پروپیگنڈے کے اوپر ذرا اپنے گھوڑے کم دوڑانے چاہیے جتنے بھی سننے والے ہیں یا جتنے بھی مروت پہ تنقید کر رہے ہیں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک عمران خان صاحب کی طرف سے یہ نہیں کہا جاتا یا لیما خان کی طرف سے یہ نہیں کہا جاتا کہ مروت کے اوپر ہمیں بلیو نہیں ہے، یا عمران خان صاحب جو ہیں وہ ڈاؤٹ رکھتے ہیں، تو میرا خیال ہے مروت کے اوپر بالکل بھی شک کرنے کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ شیر افضل مروت سے جب میں نے پوچھا یہ پارٹی کے اندر اختلافات اور یہ سارے معاملات کے اوپر، تو اصل میں جو بات سامنے آئی وہ ان کا خیال ہے کہ انہیں خوش آمد نہیں کرنی آتی، اور باقی جتنے لوگ ہیں وہ ذرا ماشاءاللہ سے میٹھی زبان رکھتے ہیں، تو میری زبان اتنی میٹھی نہیں ہے جس کی وجہ سے میں پارٹی کے اندر ناقابل قبول ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت بہت ہی کم عرصے کے اندر شیر افضل مروت نے جو ایک سٹرگل کی ہے عمران خان پی ٹی آئی کے لیے، عوام کے لیے، اس بیانیے کے لیے جو عمران خان کی کاز ہے، تو اتنے یا تو اپنے قد بلند کیے جائیں تاکہ مروت کو سائیڈ لائن کیا جا سکے، لیکن جب تک آپ کے قد بلند نہیں ہوتے، جو مخالفین ہیں عمران خان کے یا مخالفین ہیں شیر افضل مروت کے، تو جب تک آپ کا قد اتنا بڑا نہیں ہوتا تو میرا خیال ہے کہ شیر افضل مروت کی ٹانگیں کھینچنے سے کچھ زیادہ فائدہ نہیں ہوگا۔ اب آ جاتے ہیں اس ریشم کے حوالے سے۔ ریشم کے حوالے سے پتہ چل رہا ہے کہ جی کوئی مرد ہے، اور ریشم بس ریشم ہی ہے، اور اس فلم کی ہیروئن ہے، مگر جب پردہ چاک ہوگا، فلم کا سسپینس ختم ہوگا، تو یہ ریشم جو ہے ایک مرد کی حیثیت سے باہر نکلے گی، اور یہ ساری ڈیٹیلز جو ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گی۔ مگر آج جو امپورٹنٹ کیس ہے اس میں ہم دیکھیں گے آج کہ 6 ججز کے خط کے معاملے پہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کیا کرتے ہیں۔ پی ٹی آئی بائیکاٹ کرنے والی ہے، عوام کا احتجاج ہے کہ لارجر بینچ نہیں، فل کورٹ ہونا چاہیے۔ جن ججز کو اس بینچ کے اندر شامل نہیں کیا گیا ان کو بھی شامل کیا جائے، اور فل کورٹ کے اندر یہ معاملہ جانا چاہیے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکے۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔